تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، تسقی من عین آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ یہ ہوئے رواں۔ ہجوں میں تھوڑا خیال کرنا پڑتا بعض چیزوں کا۔ وہ کیا ہے؟ قواعد اچھا سمجھنا ہے۔ تسقی، جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ قوف کو کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے۔ من، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ عین میں یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگی، نرمی سے معروف جلد ادا کریں گے۔ عین نن، نن میں تنوین کا اظہار، خالی اظہار بھی بول سکتے ہیں، اظہار تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار ہوگا، یا جیسا لکھا ہوا ہے ویسے بھی بول سکتے ہیں۔ تو کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، حرکت حرکت، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو اس پہ دو زبر بھی ہو، اس پہ دو زبر بھی ہو، اس کو ہائے ساکنہ بنا دیں گے۔ دو زبر کا قاعدہ ہائے، یہ گول تا کے واسطے نہیں ہے۔ دو زبر کا قاعدہ جیسے اوپر ہے نا، پورے اچھی طرح سے قواعد یاد کر لینا چاہیے۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ گولتا کے لیے نہیں ہے، گولتا کے سوا ہے، گولتا کے سوا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایسا ہے، دو زبر کے ساتھ الف ہو تو ایسا نہیں ہے، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ الف ہو تب بھی یہی قاعدہ ہے، الف نہ ہو تب بھی یہی قاعدہ ہے۔ دو زبر کے بعد رسم الخط الف عام طور پہ لکھا جاتا ہے، بعض جگہ نہیں لکھا جاتا، بعض جگہ نہیں لکھا جاتا۔ اس سے پہلے بھی ہم بولے ہیں، جو الف دو زبر کے بعد لکھا جاتا ہے نہ ہجوں میں پڑھا جاتا ہے نہ رواں میں پڑھا جاتا ہے، ہجوں میں بھی نہیں پڑھا جاتا، رواں میں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ دو زبر کا ایک زبر وقف کرنے کی وجہ سے الف سے بدل جاتا ہے۔ دو زبر کا ایک زبر، دو زبر کا ایک زبر وقف کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ الف سے بدل جاتا ہے، یہ اصل ہے۔ الف ہے تو یسرا ایسا پڑھنا، الف نہیں تو نہیں پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے جزاءً، یہاں پہ کیا ہے؟ الف نہیں رہتا، الف نہیں رہتا، وقف کرے تو ایسے ہی ہوگا، جزاء، ایسے ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل ایک الف کھینچنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو زبر کا ایک زبر الف سے بدل جاتا، اس کا نام وقف بالابدال ہے، وقف بالابدال ہے، مطلب وقف میں تبدیل ہو جاتا ہے، وقف میں بدل دیتے ہیں اس کو، ایک زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل۔ لوگ جو ہے دو زبر ہے صرف الف نہیں ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔
تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف دو زبر کا قاعدہ ہے وہ، الف ہو بھی وہی قاعدہ ہے، الف نہ ہو بھی وہی قاعدہ ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور ایک بات اس کے ساتھ بتاتا ہوں، نون قطنی چھوٹی والی نون آتی زیر والی، پورے قرآن مجید میں کہیں کہیں آتی ہے، نون قطنی اس کا نام ہے۔ نون قطنی کی جگہ اس سے پہلے اگر زبر ہے تو سمجھنا چاہیے وہاں دو زبر تھے، چونکہ تنوین میں سے نکلتی وہ نون قطنی کہاں سے نکلتی؟ تنوین میں سے نکلتی۔ ہمزۃ اللمزۃ الذی، ہمزۃ اللمزۃ ہے اصل میں وہ، سمجھے نا؟ تو ملانے کی صورت میں انشاءاللہ وہ 27ویں تختی میں اس کی ڈیٹیل عرض کروں گا، چونکہ وہاں پہ یہ قاعدہ ہے۔ تو اب فی الوقت اتنا بولنا ہے مجھے کہ نون قطنی سے پہلے زبر والا حرف ہے خیرن الوصیۃ، جیسے خیرن الوصیۃ، تو سمجھنا چاہیے کہ وہاں دو زبر تھے۔ کیا سمجھنا چاہیے؟ دو زبر تھے، تنوین میں سے یہ نکلتی، تو جب نون قطنی کو نکالیں گے اس میں سے تو ایک زبر چلے جاتا، ایک زبر چلی جاتا، اور دو زیر تھے تو ایک زیر چلی جاتی، دو پیش ہے تو ایک پیش چلی جاتی، جیسے قل هو اللہ احد ہے، ملائے تو احد اللہ الصمد، احد ایک پیش لگائیں گے، جو دن پڑھ رہے تھے نا، دن پڑھے تو ایک پیش ایک نون سمجھ میں آ رہی نا، ایک پیش ایک نون، اسی نون کو زیر دیتے ہیں آگے ملانے کے ہاتھ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دن، دن کے دن بولے تو ایک پیش ہے نا، ایک نون ساکن آ رہی ہے، ایک پیش پڑھنے میں، ایک پیش اور ایک نون ساکن آ رہی پڑھنے میں، اسی نون کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے قواعد ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں بولوں گا 27ویں تختی میں انشاءاللہ۔ تو نون قطنی سے پہلے زبر آئے تو دو زبر سمجھنا، ما وقف کرے تو خیرا، خیرا ایسا ہوگا۔ ایک جگہ میں مثال دے رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں ایسی ہے، قوما اللہ، قوما، قوما اللہ، قوما، سواء العاکف، سواء، ایسا ہوگا۔ الف بھی نہیں یہاں پہ، الف بھی لکھا ہوا نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ نون قطنی سے پہلے والے حرف پہ ایک زبر ہے تو کیا تھے؟ دو زبر تھے، سمجھنا۔ وقف کرنے کی ضرورت پڑے تو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، ایسا سمجھ لینا چاہیے۔ ہجوں کی بات ہے، کہیں ایک جگہ سے ہجے کرتا ہوں، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، پہلی مرتبہ بھی غنہ کر سکتے ہیں یہاں پہ چاہے تو، مگر یہ زیادہ بہتر ہے۔ میم زبر ما، انما، عین لام زبر عل، انما عل، عین سین پیش عس، انما العس، را زیر ری، انما العسر، یا سین پیش یس، انما العسر یس، را دو زبر رن، انما العسر یسرن، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ الف ہو بھی تو ایسے ہی پڑھیں گے، الف نہ ہو بھی تو ایسے ہی پڑھیں گے۔ انما العسر یسرا، یہ اس کے ہجے ہوئے۔ دوسری جگہ سے کرتا ہوں،
حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا، کاف زبر کا، ای یا کا، نون عین زبر نع، ایاک نع، با پیش بو، ایاک نعبو، دال پیش دو، ایاک نعبدو۔ اگر آگے ملانے کے لیے سانس نہیں ہوتی تو یہاں تک کر کے پھر آگے پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کو الگ سے ہجے کرنا، الگ سے ہجے کرنا، چونکہ سانس نہیں آتی بچوں کی، طلباء کی نہیں آتی، تو ایاک نعبد یہاں تک پڑھ لیے، پھر آگے واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یعنی تشدید کی سختی ہونا، و ای، یا الف زبر یا، و ای یا، کاف زبر کا، و ای یا کا، چاہے تو پیچھے سے پڑھ سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، نہیں تو آخر تک بھی پڑھ کے پڑھ سکتے ہیں ملا کے، چونکہ سانس کا مسئلہ ہے طلباء کو۔ اگر سانس آ رہی ہے تو پورا یہاں سے یہاں تک بالکل آیت تک پڑھ لینا چاہیے۔ نون سین زبر نس، وَإِيَّاكَ تا زبر تا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یا زیر عی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نون پیش نو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پیش پر وقف کرنا ہو تو جزم دے کے سانس توڑیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہاں پہ مد عارض کا بھی قاعدہ ہوتا ہے، دیکھ لینا چاہیے، یاد دلانا چاہیے، مد عارض کا بھی قاعدہ یاد دلانا۔